تو جناب سید اسد رضا بخاری صاحب آف لاہور، آپ تمام مومنین عظام سے میں بالخصوص التماس کرتا ہوں کہ جتنے بھی آپ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں مہربانی فرماتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ شاہ صاحب جو ہیں وہ ذکر پاک بھی بیان کر سکے اور اختتامی دعا جو ہے وہ بھی منگوا سکے۔ مہربانی ناراض نہیں ہونا، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئے وہ بہت مہربانی بہت شکریہ۔ قمر بھائی آ جاؤ، میں نے تمہاروں سارے لالا جی آؤ، ایتھی آؤ میرے کو آؤ، بسم اللہ۔ تمام مومنین کے نام بھی آنے رہے لیکن مہربانی فرماؤ خود ہی تشریف لے وہ 3 رجب المرجب، 3 رجب المرجب عبدالین سوسائٹی لاہور نرد شوکت خانم ہاسپٹل، ٹھیک صبح 9 بجے مجلس سے آزاد کا انعقاد، جس میں علامہ محمد حسین اکبر صاحب، جناب تصدق حسین تصدق صاحب، ریاض حسین شاہ صاحب فتوال، سردار وسیم عباس بلوچ صاحب، علی رضا کوکر صاحب، غلام مرتضیٰ کمبر صاحب مجلس سے عذاب پڑھیں گے۔ بعد از مجلس سے عذاب شبیہ تابوت حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی برآمدگی پرساداری بھی ہوگی۔ تو سید الواحدین جناب محترم سید اسد رضا بخاری صاحب آف لاہور ذکر محمد و آل محمد بیان فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا امام المنتقم، اللہ جل اللہ جل، یا امام المنتظر، اللہ جل اللہ جل، یا وارث خون حسین، اللہ جل اللہ جل، فتح قائم آل محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین واولادہ المعصومین فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام، اشف صدر الحسین علیہ السلام، بظہور الحجت القائم عجل اللہ فرج شریف۔ نار علی مدر العجائب تجدعونا لکا فی النوائب، کل ہم و غم سین جلی بعظمتک یا اللہ، بنبوتک یا محمد، بولایتک یا علی یا علی یا علی، ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 حسینیت۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر، یا وارث خون امیر قاسم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینہ للمثقلین، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان،
کامی الکفر و طغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد بقیت اللہ العظم بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الائمہ بقیت الانبیاء بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین مراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین امین مرتجز امین ذوالفقار اس مقدس ممبر کا وارث اس ذکر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث ذوالجلالہ کا وارث امام بارگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وسیعوں کا وارث نبیوں کا وارث آئمہ کا وارث توحید کا وارث سلونی کا وارث معراج کا وارث مباہلے کا وارث غدیر کا وارث سلونی کا وارث اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث میری کوشش ہوتی ہے میں جہاں بھی ذکر کروں میں اپنے صاحب کے لقب ضرور ریت کو سنا یہ صاحب میرا صاحب نہیں یہ صاحب ہم سب کا صاحب ہے یا امام منتظر یا امام منتظر علی الولی اللہ کل ایمان آلہ حیدری عظمت پا سیدہ بلند کر صلوات یہ ایسا صاحب ہے یہ ہے تو ہم سب ہیں یہ ایسا صاحب ہے یہ ہیں تو ہوائیں ہیں یہ ہیں تو فضائیں ہیں یہ ہیں تو نہیں سمجھا نہیں پایا یہ مجلس کے لیے اہتمام کیا گیا دری بچھائی گئی کناتیں لگائیں گئی گرمی ہوتی تو شامیانہ بھی لگایا جاتا جب مجلس ہو جاتی یہ دریاں بھی اٹھا لی جاتی ایسے ہے نا جب مجلس ہو جائے گی اس امام بارگاہ میں دری نظر آئے گی نہیں جس مقصد کے لیے بچھائی گئی تھی مقصد پورا ہو گیا اس لیے آپ ان سب چیزوں کو اٹھ جانا چاہیے آؤ میں تمہیں اس فرمان توحید پہ لے چلوں جس میں اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا تھا میرا حبیب یہ کائنات بنائی میں نے تیرے لیے یہ زمین بچھائی میں نے تیرے لیے یہ ہوائیں چلائی میں نے تیرے لیے یہ فضائیں بنائی میں نے تیرے لیے یہ خوشبوئیں معطر کی میں نے تیرے لیے میرا حبیب یہ سب کچھ تیرے لیے آؤ اللہ سے کہتے ہیں اللہ تیرا حبیب تو آیا چلا گیا تو نے نہ زمین لپیٹی نہ آسمان لپیٹا نہ ہوائیں بند کی نہ فضائیں بند کی نہ خوشبوئیں بند کی پروردگار راز کیا ہے آواز آئے گی سمجھو 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 ایک محمد چلا گیا ایک محمد نے آنا ہے ایک نے آنا ہے اس لیے تمہوں نے کہا یہ صاحب ہے تو ہم سب ہیں یہ صاحب ہیں ہماری سانسیں چل رہی ہیں یہ صاحب ہیں ہمیں اولادیں مل رہی ہیں یہ صاحب ہیں ہماری مجالس ہو رہی ہیں ویسے آپس کی بات ہے صبح مجھے پتہ چلا کہ جی مجلس نہیں ہو رہی جی کسی وجہ سے انتظامیہ کی وجہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ انتظامیہ کی اجازت کی وجہ سے ہوئی نہیں نمبر کی عظمت کی قسم مہدی نے آنا تھا مہربانی سلام ہے بادشاہ نے آنا تھا جس آقا نے آنا ہو اس نے اپنا اہتمام خود کرانا ہوتا ہے کون ہے وہ صاحب کریم ابن کریم جتنا امیر المومنین کریم جتنا حسن پاک کریم جتنا حسین سردار کریم جتنا سجاد آقا کریم جتنا باقر مولا کریم باقر بادشاہ سے لے کر عسکری بادشاہ تک جتنے کریم ان سب کی کریمیت جس میں کٹھی ہو اسے مہدی کہتے ہیں
اس پٹی میں میرے بہت خطاب ہو چکے ہیں، بڑا میں بادشاہ کا تعارف کرا چکا ہوں، لیکن الحمدللہ وہ خوشبو ہے کہ جس نے مجھے دوبارہ یہاں بلایا ہے۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید صاحب زمان کی مزید عرفان کی ضرورت یہاں کے لوگوں کو نہیں، لیکن بڑی بات ہے میرے رانا صاحب کی، ظریف بھٹی صاحب کی، یہ جو اہتمام انہوں نے کیا، اور دیکھیں کیسا اتفاق ہے کہ آخر میں صاحب کا تذکرہ ہے۔ صبح سے آپ نے مجلس سنی ہو کہ جو مسلسل بیٹھے ہو، مجھے ایمان سے بتانا کتنا آنے والے نے صاحب کا تذکرہ کیا؟ کیوں صاحب لگتا کسی کا کچھ نہیں ہے؟ ہوئے 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 مہربانی ندیم شاہ جی، صاحب لگتا کسی کا کچھ نہیں۔ صبح سے مجالس اعزاز جاری ہے، شام ہو گئی، میں آخر کی بات بھی تھوڑی دیر میں کرتا ہوں۔ شام ہو گئی، سارے بندے داد بھی دیتے رہے، گریہ بھی کرتے رہے۔ آپ سب کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ ثواب، وہ آپ گھر میں بیٹھو آپ کو ثواب مل جائے گا۔ جنت، اب مجلس میں نہ ہو، مچھر کے پر کے برابر اس گھر کی محبت رکھو، جنت میں جاؤ۔ صاحب نے تمہیں اس مجلس میں بلایا کیوں تھا؟ بادشاہ پہ بات ہو رہی ہے، صاحب نے اس مجلس میں کیوں بلایا تھا؟ کس وجہ سے؟ عابد شاہ جی بڑا دور کا سفر کر کے آئے، اور سید صرف ایک ہی وجہ تھی، صاحب صبح سے آیا ہے ابھی تک بیٹھا ہے صاحب۔ یہ اور بات ہے، ہماری آنکھوں پہ پردے ہیں۔ صاحب چاہتا ہے کوئی ان میں سے ہور بنے تو میں بنانے کے لیے تیار۔ رانا صاحب آخر میں صاحب کا تذکرہ، یہ بھی باتوں میں سے ایک بات آ گئی سامنے، میں عرض کرتا جاؤں۔ کسی بندے نے یہاں قصیدہ پڑھا یا نظم پڑھی، پہلا شعر، دوسرا شعر، تیسرا شعر، چوتھا شعر، جب ندیم شاہ جی آخری مقطع پہ آیا، پہلے اس نے نہیں کہا توجہ کرنا، پہلی بات پہلا شعر پڑھ گیا، آپ نے داد دی نہ دی، دوسرا شعر پڑھ گیا عابد شاہ جی داد دی نہ دی، آخر میں جو مقطع تھا اس نے کہا اب مقطع ہے توجہ کرنا، اب ادھر تو نہ دیکھنا، توجہ کرنا۔ اور اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ تیری نظام کائنات کا بھی کوئی مقطع ہے؟ ہوئے 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 بے مہربانی، آپ کی کیا بات ہے؟ تیرا بھی کو مقطع ہے؟ آواز آتی ہے ہاں میں نے آدم کو بھیجا تھا، میں نے نوح کو بھیجا تھا، میں نے ابراہیم کو بھیجا تھا، میں نے موسیٰ عیسیٰ یحییٰ زکریا کو بھیجا تھا، پھر میں نے مصطفیٰ کو بھیجا، پھر میں نے مرتضیٰ کو بھیجا، پھر میں نے مجتبیٰ کو بھیجا، پھر میں نے سردار کربلا کو بھیجا، بھیجتے بھیجتے آخر میں عسکری بھیجا۔ ہاں اب میرا مقطع آنے والا ہے۔ مہربانی، شکریہ بھائی۔ جس کا صاحب زبان پہ یقین نہیں، میرے سامنے اہل سنت بھی بیٹھے ہیں، فی الحال کوئی میں ایک جملہ دینے لگا، توجہ کیجیے۔ اللہ عادل ہے، میں یہی بات روک کے صاحب کی بات آگے چلاؤں گا۔ اللہ عادل ہے، عادل کے نظام کو اس نے برقرار رکھنا ہے، اگر عادل کا نظام برقرار نہ رکھے تو عادل نہیں کہلا سکتا۔ ہم سب جانتے ہیں، ہم سب کا عقیدہ ہے اللہ نے رجیم کو وقت معلوم تک کی مہلت دی ہے نا؟ کس انداز سے دی ہے کہ جا تو بہکا، جب اس نے کہا میں بہکاؤں گا، کہا جا چھٹی ہے، آزادی ہے، جا بہکا، مگر یاد رکھنا میرے والے تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ آؤ یہی بات روک کے تاریخ کی جانب چلتے ہیں، اللہ والے کون ہیں جو شیطان کے ہاتھ نہیں آتے ہیں؟ اللہ والے کون ہیں؟ مہربانی یار، مہربانی بھائی، بہت شکریہ۔ ادھر ہی دیکھ لیتے نا رانا صاحب، اللہ والے کون ہیں جو کہا نا میرے والے تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے، کہے اللہ ہو نا، یہ ہو نہیں سکتا، میرے والے تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ آؤ چلتے ہیں تاریخ کی جانب، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر دور میں ہر نبی تعارف کرواتا رہا اس ذات کا جس ذات نے انہیں بھیجا تھا، ساتھ یہ بتاتا رہا تم نے ہماری بات مانی تو تمہیں اس کی جزا دی جائے گی، اور نہ مانی سزا دی جائے گی، ہم ہادی ہیں اس کی طرف سے، اور ہر آنے والے پہ لازم تھا، واجب نہیں، اور جب تھا کہ وہ آنے والے کا تعارف کراتا۔
ہر نبی نے بھائی صاحب جناب آدم سے لے کر بلال سرکار جناب عیسیٰ تک، یہاں میں نے کچھ روایات ایسی پڑھی، میں پھر یہاں بات روک کے یہاں ایک چھوٹی بات اور عرض کرتا جاؤں، علمی گفتگو ہے ماشاءاللہ، سارے میرے ساتھ ہم سفر ہوں۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے زیادہ انبیاء کے ادوار دیکھے، جو اگلے نبی کو دیکھتا وہ یہی سمجھتا آنے والے کا تعارف جو پچھلے نبی نے کروایا تھا وہ شاید یہی ہے، آنے والا نبی کہتا میں نہیں اور ہے۔ مختصر عرض کروں، جناب عیسیٰ کے پاس چند حواری جو عاشقین اور عارفین عیسیٰ کہلائے، عیسیٰ سے ملاقات کر کے کہتے ہیں وہ آپ ہیں، خاموش رہے، مگر آخری وقت جب جناب عیسیٰ کے جانے کا وقت ہوا، جناب عیسیٰ آواز دے کے کہتے ہیں اب میرے جانے کا وقت ہو گیا۔ وہاں ایک بیٹھا تھا عاشق جس نے کہا آپ پہ ہم اتنا اعتبار کرتے رہے، ہم نے اپنی پوری زندگی اس انتظار میں گزار دی، آنے والے آپ ہیں، آپ تو کہہ رہے ہیں میں جانے والا ہوں۔ کہا ہاں میں جانے والا ہوں، اس کا حکم آ گیا آنے والا کوئی اور ہے۔ کہا ہم نے تو پھر زندگی ضائع کی۔ کہا نہیں یہودا، تو نے زندگی ضائع نہیں کی، تو نے اتنا انتظار میرے کہنے پہ کیا، وعدہ بھی میں کرتا ہوں تجھے آنے والے کا دور دکھاؤں گا، تیرا انتظار ضائع نہیں ہوگا۔ آنے والے کا تعارف ہر نبی کرواتا رہا۔ بس میں بات مختصر کروں، طویل بہت لمبی گفتگو نہیں کرنی، مختصر آپ کے گھبرا تو نہیں گئے؟ میں صاحب کا تذکرہ کرتا ہوں، بات مقتی کی بھی نہ بھولنا اور یہ بھی نہ بھولنا کہ تم صاحب کے قابل نہیں۔ کوئی تمہیں یہ کہے کہ تم امام زمانہ کے قابل نہیں، اس سے معافی مانگ کے علم عباس پہ چلے جانا، غازی کے علم کے نیچے بیٹھ کے کہنا اگر میں مہدی کے قابل نہیں تو مہدی نے مجھے مجلس پہ کیوں بلایا۔ مل کے تربیت بیدارے رہنا تھا، متوجہ رہیے کہ ندیم شاہ جی جو ہی جناب عیسیٰ نے وعدہ کیا، اس وعدے کو سامنے رکھتے ہوئے روزبان سفر کیا، پہنچا محمد تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بلال سرکار کی زیارت ہوئی، سرکار سے پوچھا، جب ملاقات ہوئی زیارت ہوئی کچھ وقت ہوا، سرکار سے پوچھا وہ آنے والے آپ تھے؟ سرکار نے فرمایا نہیں، میں نہیں مجھ جیسا ہوگا، مجھ جیسا ہوگا۔ سرکار نے پوری تعریف کی، سرکار نے فرمایا میرا امامہ اس کو پورا ہے، میری ابا اس کو پوری ہے، میرا ہم شکل ہوگا، میرا تازیانہ اس کے ہاتھ میں ہوگا، کمر بند میرا ہوگا، پیراہن میرا ہوگا، پورا کا پورا میں ہی نظر آؤں گا۔ دور آیا امیر کائنات کا، سلیمان نے اکیلے بیٹھ کے یا علی سے پوچھا یا علی سرکار انبیاء نے جو تعارف کرائے وہ آپ ہیں؟ یا علی بادشاہ فرماتے ہیں میں تجھے بتاؤں گا مناسب وقت پہ۔ ممبر کوفہ پہ یا علی بیٹھے ہیں، یا علی ممبر کوفہ سے بیٹھے بیٹھے اتر پڑے، اتر کے فرماتے ہیں یہ وہ ممبر ہے جہاں صاحب بیٹھے گا۔ تعارف ہی نہیں ہوا عابد شاہ صاحب کا، تعارف ہی نہیں ہوا، خدا کی قسم صاحب کا تعارف ہوتا تیرے مولا کی ریت گناہ سے آزاد ہو جاتی۔ یہ علم عباس سامنے آ گیا، ہر ممبر پہ کہتا پھر رہا ہوں خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو غازی کے علم کی زیارت نصیب ہے، باقی تو دیکھ کے اندیکھا کر دیتے ہیں ندیم شاہ، اور بد نصیب ہے وہ بندہ مولا کی ریت بھی کلوائے، علم عباس کو بھی دیکھے پھر حرام کو بھی دیکھے۔ جس کو یہ پتا ہو ان آنکھوں نے صاحب کی زیارت کرنی ہے، اوہ ہوئے وہ بد نصیبی نہیں تو کیا ہے، یہ کچھ چھوٹی خوش نصیبی۔ رانا صاحب جگہ جگہ یہی اعلان کرتا پھر رہا ہوں مولا کی ریت اپنا کرنٹ دیکھے، اپنی روحانیت چیک کرے۔ کیسے کریں گے یہ بیچارے؟ یہ مجلس سے اٹھتے ہیں، نماز ختم کرتے ہیں، یہ دوسروں کو کہتے ہیں دعا کرنا، ان کو یہ نہیں پتا یہ خود دعا ہے،
ان کو اپنی حقیقت کا اندازہ ہی نہیں، یہ اپنی روحانیت ضائع کر جاتے ہیں۔ میں ان کو مشورہ دینے لگا ہوں، سکھے کی حافظ آباد کے مبانیان حیدر کرار جتنے بھی بیٹھے مشورہ دینے لگا ہوں۔ میں ممبر پہ کھڑا ہوں، غلط کہوں لاہور دور نہیں ہے، آ جانا میرے پاس۔ 40 دن علم عباس کو دیکھنے کے بعد کوئی حرام نہ دیکھنا، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کوئی حرام نہ دیکھنا، صرف 40 دن کا روزہ رکھنا، کچھ نہ دیکھنا۔ اور پھر کوئی کہے نا کہ ہمارے علاقے میں کوئی بیمار ہے، کہنا ہاں میں علی کا نوکر ہوں، میں چلتا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا اوئے بات ہوئے ہے، ہوئے، کیا بات ہے، واہ واہ۔ کہنا آؤ میں چلتا ہوں۔ اور وہاں جانا، جن آنکھوں کو آپ نے صرف علم عباس دیکھنے پہ رکھا ہے، پاکیزہ چیزیں دیکھنے پہ رکھا ہے، ان آنکھوں سے بیمار کو دیکھنا، دعا کرنا، اپنے صاحب کو کہنا صاحب تیرے وجود اقدس کی برکت سے کائنات شفا پاتی ہے، صاحب میں ایک نوکر تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، اس قابل تو نہیں، اس کو ٹھیک کر دے۔ کیا بات ہے۔ اندازہ تھوڑا سا اس کا لگاؤ، اپنی روحانیت کو مضبوط رکھو۔ میں ممبر پہ یہاں باتیں کر کے چلا جاؤں، آپ نعرے مار کے چلے جاؤ گھروں کو، مجلس تو ہو ہی جائے گی، نہیں، تبدیلی آنی چاہیے، ختم ہونا چاہیے وہ نعرہ جو تم لگاتے ہو، ہم ہیں رسول کے غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، ختم ہونا چاہیے تمہاری زبان سے یہ نعرہ غیر لگائے تمہیں دیکھ کر غلام ہیں رسول کے۔ اس معیار کی اب اچھا ضرورت ہے۔ کیوں سرکار نہیں آ رہے؟ سرکار کے آنے کو لیٹ کیوں ہے؟ کردار کمال پہ نہیں پہنچے، کردار اور گفتار میں فرق ہے۔ ہم حسینی سارے مل بیٹھے، اس کا گلہ، اس کی غیبت، اس کی برائی، اس کی بدخوئی، یہ ہمارا کردار ہے، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ وہ زبان حق نہیں رکھتی کسی کا گلہ کرنے کا جو اس گھر پہ درود پڑھے۔ ہمارا حق یہ تھا، ہم مل بھی بیٹھتے، اذان ہو جائے۔ جی، بسم اللہ۔ Yes. صلی اللہ علیہ درود پڑھیں۔ عاشقوں کا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، میں نے کہا وقت مختصر ہے، چھوٹا سا ایک واقعہ رمضب تاریخ ہے جو میں بیان کرنے لگا۔ عامر شعبی روایت کرتا ہے کہ ایک رات مجھے حجاج نے بلایا، گھر والوں کو یہ کہہ کر نکلا کہ بس شاید مجھے یہ زندہ نہیں آنے دے گا، میری طرف سے یہ وصیت ہے، اب میں جا رہا ہوں۔ وصیت پہ بات آ گئی، واقعہ روک کے عرض کرنے لگا ہوں، ذہن نشین رکھیے گا۔ عاشق عارف
मौला के सच्चे नौकर। जब शऊर आ जाए वसीयत नामा जिंदगी में लिखते हैं, कोशिश करते हैं हर नमाज के बाद अपने हाथ का लिखा हुआ वसीयत नामा पढ़े। अब अच्छा जी, लिखा होता है वसीयत नामे में ये जमीन उस बेटे की, ये जायदाद उस बेटी की, ये जमीन उस बेटे की, ये पैसे उस बेटी के। हर नमाज के बाद पढ़ता है, एक दिन जरूर सोचता है सब कुछ दे के जा रहा हूं, मेरे लिए क्या बचा। जब ये यकीन हो जाता है उसको मेरे लिए कुछ नहीं बचा, तो फिर वो यकीन कर रहे और करना चाहिए कि उसके लिए उसका साहिब बचा, बाकी कोई भी नहीं बचा। वसीयत करके निकला वहां से कि जी पता नहीं मैं शायद वापस आता हूं या नहीं, बस ये मेरा वसीयत नामा है। और मैं गया वहां, कहता मैं गया और जज के पास, मैंने देखा उसने अपने साथ तख्त पे तलवार रखी है। राणा साहब नई चीज है, तख्त पे तलवार रखी है। कांपने लग गया कि शायद छोड़ेगा नहीं। जाके बैठा, मुझे कहते तुझे अमान है, बैठ गया। कहते एक बंदा मेरे पास कैद है जिसका नाम है सईद बिन जबीर। सईद, उसको मैंने कैद में रखा है और सिर्फ इस वजह से रखा है, कहता है मैं आशिक़ आले मोहम्मद हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने उसको कहा तू अपने इश्क की दलील कुरान से पेश कर। कहने लगा क्या? मैंने कहा मुझे एक दलील पेश कर, ये बता हसनैन रसूल के बेटे कैसे हैं? आशिक का मयार बताना मकसूद है, वाक्य बड़ा है। कहा ठीक है, उसको बुलाओ, कहा खोलो, उसको कमरे से लेके आओ, जंजीरों में जकड़ा हुआ लेके आओ। सईद आ गए, जंजीरें खोली। कहा ये कहता है आमिर, ये कहता है कि रसूल की औलाद है। मैंने कहा कुरान से साबित कर। उसने कहा आज तो गवाह आ गया, आज मैं कुरान से साबित करूंगा। आज गवाह आ गया, आज कुरान से साबित करूंगा जी। उसने कहा जी बोल। उसने कहा मुझे इतना अर्सा तूने कैद रखा है, थोड़ा सब्र कर, अभी बताता हूं, ना बताऊं तुझे हक है, तू मुझे मार देना। उसने कहा मेरे मौला का चाहने वाला वो है ही नहीं जो कुरान को मौला से अलहदा समझे। जी ये बड़े दरबार में बात है जी। पढ़िए आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह इनाम की आयत नंबर 84। इन्होंने जी पढ़ी ववहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब। आयत मुकम्मल की तवील आयत है। आगे उसने कहा आगे अब हुज्जाज तू पढ़। उसने आयत नंबर 85 पढ़ी। उस आयत में है व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन। 85 नंबर आयत सूरह इनाम की। उन्होंने कहा अब रुक जा, अब ये बता इस आयत में ईसा का तज़किरा क्यों आया है? ब्रैकेट में लिखने वाले ने लिखा, इसने उधर ही आंखें बंद करके आयत पढ़ने से पहले साहिब से मदद ली। मोहतरम, ये हमें अंदाजा नहीं हमारे साहिब का, खुदा की कसम हम लम्हे लम्हे मोहताज हैं अपने साहिब के, कदम कदम पे मोहताज हैं। हम इतने मोहताज हैं कि हमारी नमाज भी अधूरी है साहिब के सलाम के बगैर। पढ़ते नहीं हो नमाज के आखिर में क्या सलाम पढ़ते हो? अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान। आखिरी सलाम क्या पढ़ते हो? अस्सलामु अलैका या साहिबल असर व ज़मान। आखिरी सलाम साहिब को पढ़ते हो ना, अस्सलामु अलैका या साहिब।
زمانے کا صاحب سلام کر کے ایک ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہو، عرضی کر رہے ہوتے ہو، الامان 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 من فتنت الزمان، من جور الزمان، من شر شیطان۔ مولا ہم محتاج ہیں تیرے اوپر، ہم سلام کر کے کہہ رہے ہیں ہمیں بچا لے، ہمیں نجات دے، ہمیں بچا لے، زمانے کے فتنے سے بچانا، زمانے کے جور سے بچانا، شیطان کے شر سے بچانا۔ آپ ریکویسٹ کرتے ہو نماز کے بعد، یہ کیسا صاحب ہے؟ سکھیکی کے مومنوں نے کہا ہمیں بچاؤ، ان کو بچایا، حافظ آباد کے مومنوں نے کہا ان کو بچایا، اسلام آباد کے مومنوں نے کہا ان کو بچایا، سندھ والے مومنوں نے کہا ان کو بچایا، یورپ والے مومنوں نے کہا ان کو بچایا، انگلینڈ والے مومنوں نے کہا ان کو بچایا، امریکہ والوں نے کہا ان کو بچایا۔ یہ کیسا صاحب ہے جو ایک وقت میں ہر جگہ موجود؟ بھئی آپ کی کیا بات؟ زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا علی مولا زمین بولی فلک بولا، علی مولا علی مولا علی ولی اللہ کل ایمان آرا حیدری۔ یہ کیسا صاحب ہے؟ اچھا آپس کی بات ہے، ہمارا کتنا ایمان اور یقین ہوتا ہے نماز کے آخر میں سلام کرتے ہوئے کہ ہمارا صاحب سامنے ہے۔ ایسے ہے نا، گھر کے کونے میں پڑھ رہے ہو، مسجد میں پڑھ رہے ہو، ایسے محترم واجب لیتا کہیں کھڑے نماز پڑھ رہے ہو، ہمارا ایمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے ہمارا صاحب سامنے ہے۔ بس جس نے نماز کے آخر میں، رانا صاحب جملہ دیکھئے گا، جس نے ندیم شاہ جی نماز کے آخر میں جتنا یقین رکھا کہ اس کا صاحب سامنے ہے، اور جس نے اتنا یقین بازار میں رکھا کہ اس کا صاحب یہاں بھی سامنے ہے، وہی تو مومن ہے۔ مہربانی شکریہ شکریہ، آپ کی کیا بات ہے؟ اتنا تو یقین ہو نا ان کا صاحب ہر جگہ ان کو دیکھ رہا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی صاحب کی نگاہ ادھر ادھر نہیں۔ اتنی سی دیر ہے بادشاہ کی ریت کے کمال پہ پہنچنے میں، بلال اتنی سی دیر۔ آپ اپنے مذہب کو قائم رکھیں، ہم نہیں کہتے آپ اپنا مذہب چھوڑ کے دیں، مگر صاحب کے حیا کریں۔ میرا دل مانتا ہے اگر آپ نے صاحب کا حیا کر لیا اور چاہنے والوں نے نہ حیا کیا، آگے آپ ہوں گے۔ میں بات کر گیا، مجھے شیعہ قوم نہ آنے دے منبر پہ، کیونکہ کربلا ہمیں بتاتی ہے جب گھر والے کام نہ آئیں تو کام در والوں کو بتائے۔ پھر قیس کو علیہ السلام بنایا جاتا ہے، پھر سعید کو علیہ السلام بنایا جاتا ہے، ایسے کرسچن آ کے علیہ السلام بنا۔ صاحب کا حیا بہت ضروری ہے۔ خدا کی قسم بلال، میں شیعہ ممبر پہ بار بار کہتا پھر ہوں، انشاءاللہ میرا پلان ہے سنی ممبر پہ بھی خطابات کرنے کا، اور سنیوں سے مجھے رسپونس بہت ملنا ہے۔ یہ قوم تو ایک کان سے سنتی ہے، میری اپنی مولا کی ریت ہے، میری اپنی قوم ہے، لیکن ایک کان سے سنتی ہے دوسرے سے نکال دیتی ہے۔ یہ صاحب کا حیا نہیں کر رہی۔ 14 سال ہو گئے مجھے ممبر پہ کہتے کہتے، جب صاحب کا حیا شروع ہو گیا نا، خدا کی قسم ان میں اتنا کمال آ جائے گا، ایک بستی میں 1000 مومن ہے، 1000 ولی ہوگا۔ جب صاحب کا حیا شروع ہو گیا، ابھی تو ہم ایک دوسرے کو ڈسنے سے باز نہیں آ رہے، ایک دوسرے کو تکلیف اور دکھ دینے سے باز نہیں آ رہے۔ ہمارا تو حق یہ بنتا تھا، دروازے کھٹکھٹا کے کہتے تو حسین کا چاہنے والا ہے نا، تو علی کا نوکر ہے نا، بتا میرے لائق کوئی حکم۔ یہ تو ہمارا ٹاپک ہی نہیں ہے، ہمارے ٹاپک تو بس یہی ہے۔ یاد رکھنا، جب تک ہمارے کردار بلند نہیں ہوگے اور اس خوش فہمی میں ہو کہ تمہیں جنت ملے گی، مسئلہ نہیں، کیونکہ جنت کربلا والوں کی ٹھکرائی ہوئی چیز کا نام ہے۔ چلے جانا جنت، مسئلہ جنت کا نہیں، اختر تر بطول سے ادنا سی شاہ نماز۔ اس خوش فہمی میں ہو کہ جنت ہماری منتظر ہے، ہم نے جنت میں جانا، چلے جانا۔ یاد رکھنا حسین اور علی کے بیٹے کے ساتھ وہی ہوگا جو حر جیسا ہوگا، جو سلمان جیسا ہوگا۔
किरदार तो कमाल हो जाने चाहिए होने। अब अच्छा जी, 2 खिताब हुए मेरे आपके गांव में, क्यों नहीं मुझे मौला ने दोबारा भेजा? बातें नहीं समझ आई, ना समझ आए बाद में आने की जरूरत है। रूटीन का अपना सिलसिला चलाओ, बात समझनी चाहिए। कोई तुम्हें देख कर कहे ये है अली का नौकर, तो फिर इसका अली कैसा होगा? जरूरत है इस अमर की, साहिब का हया का छोड़ दो, कुछ भी नहीं है। बाद में माफिया खड़े मंगवा रहे होते हो, ओ मैयत सामने पड़ी है, बारिश खड़ा हो गए मैयत का, ओ जी मेहरबानी करना, इसकी कोई गलती है माफ कर देना, या इसने किसी से कोई ज्यादती की हो माफ कर देना, या तुमने इससे की हो माफी। माफी बात की माफी, क्या माफी माफिया मंगवाने का क्या फायदा है? बाद में जिंदगी में एक दूसरे को माफ कर दो ना, तुम माफ करना शुरू करो, तुम्हारी परेशानियां खत्म। ये जो लड़ाइयां शुरू करती हैं, ये वो हैं, ये वो हैं, ये वो हैं, ये वो हैं, ना कोई भी नहीं है, सब अच्छे हैं। हो सकता है जिसको तुम आज गलत कहते हो, आने वाला हुसैन उसे ही हुर बना दे, क्या करोगे? वहां क्या कहोगे? साहिब ये क्या किया आपने? नहीं साहिब, आप मालिक हैं, आप उलिल अम्र हैं, आप साहिब अल अम्र हैं। अब भी यही कैफियत होनी चाहिए। बात मैं मुकम्मल करूं। ववहबना लहू इसहाक व याकूब, और उसने इसहाक और याकूब अता किए। पढ़ते पढ़ते पूरी आयत, फिर अगली आयत सूरह इनाम की आयत नंबर 85, व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिन सालिहीन। और जकरिया और यहया और ईसा और इलियास। अब सवाल करता है सईद, मौला का नौकर होके मैं तुझसे पूछता हूं, बता, उसने कहा हमने अता किए, ये कैसे औलाद इब्राहीम में ईसा हो गए, हालांकि इनका तो वालिद ही नहीं था। होय 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 देर हो गई। औलाद इब्राहीम में ये कैसे हो गए? आगे हुजाज कहते हैं क्यों ना हो औलाद इब्राहीम में, क्योंकि कई पुश्तों से उसके नवासे जो है। बस बात होनी थी हुजाज की, और अब सईद बोले, उन्होंने कहा कई पुश्तों के बाद नवासे हैं, औलाद इब्राहीम हैं, डायरेक्ट मोहम्मद के नवासे हैं, औलाद मोहम्मद नहीं। कहता है बिला वास्ता नवासे हैं, बिला मेहरबानी बिला वास्ता नवासे हैं। ये तो डायरेक्ट है, ये तो औलाद है। अब यहाँ आशिक का कमाल देखिएगा। शादी मैंने ऐसे ये बात नहीं शुरू की, आशिक का कमाल देखिएगा। वो जाल ऐलान करते हैं 10,000 दिनार फौरन लेके आओ, 2 इसको रिहा करो। इसने कमाल कर दिया, रिहा कर। नौकर को बोला इधर आ, ये 10,000 उठा, इसको घर छोड़ के रिहा किया, शहीद को घर तक छोड़ के आए। अब आमिर शोबी ने कोई इजाजत ली, वहां से चल पड़ा, जान बख्शी हो गई। आमिर शोबी कहता है मैं सईद को तलाश करने लगा कि सईद मुझे कहां मिलेगा। मेरे लिए हैरान कौन बात थी कि सईद कुरान का भी आलिम है। मुझे ये नहीं पता था कि सईद ने साहिब से मदद ली थी। ओए होए होए अल्लाह, कुरान का भी आले। बस बात मुकम्मल करूं तब ना हो जाए। कहते मैं चला, मुझे पता चला सईद मस्जिद में बैठे, 10,000 लेके बैठे, आवाज दे रहे हैं आ जाओ, जिन जिन को मौला से दुनिया चाहिए आ जाओ। एक एक आवाज देखे मस्जिद, वहां ऐसे तो नहीं थी बड़ी बड़ी दीवारें, छोटी छोटी कच्ची दीवारें होती थी कि हाथा टाइप बनो। आवाज दे रहे हैं आ जाओ, जिन वो ना आए जिनको मौला से मौला चाहिए। ओए ओए ओए, यही एक मेरा मकसद था जिसके लिए मैंने इतना तवील खिताब किया। बहुत शुक्रिया यार, मेहरबानी यार, सलाम है हाफिज़ अब्बास की, आपके सारे लाने का शुक्रिया यार। सोचिएगा अकेले बैठ के, वो ना हो उनको
सब कुछ मिल चुका है जिनको मौला से मौला चाहिए, वो आओ जिनको मौला से दुनिया चाहिए। आमिर चौबी कहता मैं हैरान, एक एक को दिनार पकड़ा के कहता है ये हसन की बरकत है, ये हुसैन की बरकत है, ये हसन की बरकत है। आपकी क्या बात है भाई, बहुत शुक्रिया। आओ, ये हसन की बरकत है, ये हुसैन की बरकत है। इसका ऐलान बड़ा कमाल है। मेरे पास वो ना आओ, उनके पास कुल कायनात है जिनको मौला मिल रहा है। मेरे पास वो आए जिनको दुनिया चाहिए। आओ ले जाओ, अब ले जाओ। यही है आशिकों का वतीरा। उन्होंने खुद मौला से मौला मांगकर आने वाली नस्लों को सबक सिखाया। उन्होंने कहा फानी दुनिया है, बका चाहते हो तो मौला से मौला मांगना। मोहतरम थोड़ा सा मुश्किल काम है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। सिर्फ अपने नफ्स पे उंगली रखनी पड़ती है, थोड़ी सी। भला कैसे? ज़ाहिरी मुश्किल लगता है, भला कैसे? मसलन रिज़्क़ की कमी है, किसी का दरवाजा नहीं खटखटाना, बस नफ्स पे ये उंगली रखनी पड़ती है। एक दिन फाका कर लोगे, कुछ नहीं होता, साहिब तो देख रहा है। इतनी नफ्स पे उंगली रखनी पड़ती है, इतनी नफ्स पे उंगली। मैं मेहरबानी करूं, बिस्मिल्लाह। या इमाम मुंतज़र, या इमाम मुंतज़र, या वलीउल्लाह कुल्ले ईमान आला हैदरी। इतनी सी नफ्स में एक दिन नफ्स को करनी पड़ती है। साहिब तो देख रहा है, मौला आज लंगर नहीं है, आटा नहीं, रोटी नहीं, सालन के लिए कुछ नहीं, तो देख रहा है। तेरी मर्जी, जितना दिन तेरी सल्तनत में मैं भूखा रहूं। ओए होए, अगलों ने ये तुम्हारी शिया खुतों में आबचवा के याद लिखे हैं, जिनके घर नहीं थे, उन्होंने चौक में अपने घर का सामान उठा के रख दिया और रख के कहते हैं साहिब तू कायनात का मालिक है, चंद मरले मेरे लिए नहीं तो मैं चौक में तेरी खातिर जिंदगी गुजारूंगा। ओए होए होए होए, ये तुम्हारी कुतुब में लिखा है। किसी बंदे ने चाबी पकड़ाई, कहा साहिब ने फरमाया मेरे नौकर को घर दे दो। साहिब कितना मेहरबानी, मेहरबानी। साहिब तुम्हारे कितना करीब है, कितना करीब। बस मैंने इतनी अर्जियां करनी थी, इतनी गुजारिश करनी थी। अपने पहचानो साहिब को, हया करो साहिब का, उठ के सुबह सुबह सलाम किया करो अपने साहिब को, अपने साहिब को नाराज ना किया करो, गुनाह ना किया करो। साहिब नाराज होता है, साहिब को दुख होता है, साहिब को तकलीफ होती है। कायनात में सबसे बड़ा खैर खा तुम्हारा साहिब है, सबसे बड़ा खैर खा। कैसे? ये सारे हम आए हैं दुनिया में, हमने वापस जाना है। कौन है जो आया है और वापस नहीं गया? वो साहिब ही है। मैं मेहरबानी यार, आपके क्या क्या, वो तो सिर्फ साहिब ही है ना, वापस जाना है। ये जितने भी करीबी करीबी रिश्तेदार हैं, औलाद है, बाप है, दोस्त है, अहबाब है, सारे सांसों की डोरी तक हमारे साथ है। सांसों की डोरी खत्म, मैयत मैयत जनाजा पढ़ेंगे, हाजिर मैयत। ये सारे रिश्ता तोड़ देते हैं, एक साहिब है जो रिश्ता नहीं तोड़ता। या इमाम मुंतज़र, या इमाम मुंतज़र, अलियन वलीउल्लाह नारा हैदरी। साहिब आपसे राजी हूँ, मेहरबानी साहिब आपको सिवाय अपने किसी का मोहताज ना करें। साहिब आपकी आंखों में आके आबाद हो जाए, साहिब आपकी जबानों पे जारी हो जाए, साहिब आपके दिलों में समा जाए। साहिब आपको वो अता करे, वो अता करे जो आपका हक है। अल्लाह करे आप साहिब के अव्वल इस्तकबाल करने वालों में शामिल। दिल साडा डाढा बेचैन, वास्ता तैकू पाक हुसैन, कर करम ते जल दिया, कर लिल्ला मंजूर दुआ, दुखियां दा वारिस जल दिया,
منظور دعا سلوات میرے ذریعہ بھٹی صاحب، میرے قابل قدر والد بن احترام، جس نے یہ صفحہ عذاب بچھائی ہے، صاحب کی کاوش کو، کوشش کو اپنی نصرت میں شمار، جتنے احباب تشریف فرما ہو یا جتنے آ کے چلے گئے یا ڈیوٹی دے کے چلے گئے، صاحب ان سب کی ڈیوٹیوں کو اپنی نصرت میں شمار۔ کریم صاحب آج بھی بہت زیادہ دکھی ہے، بس بہت زیادہ دکھی ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے مصائب سنا، آپ نے گریہ کیا، پڑھنے والوں نے اپنے اپنے حصے کا ذکر کیا، مصائب پڑھا، گریہ کیا، چلے گئے۔ آپ چلے جاؤ گے اپنے اپنے گھروں میں جا کے آرام سے بستر پر سو گے، صاحب روتا رہے، کتنا دکھی ہے۔ آپ نے صرف سنا ہے کربلا کا واقعہ، صاحب کے سامنے ہے کربلا کا واقعہ۔ اللہ اکبر، آپ نے سنا ہے علی اکبر کی برچی، صاحب کے پاس وہ برچی رکھی ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے سنا ہے علی اصغر کا جھولا جل گیا تھا، صاحب کے پاس جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں رکھی ہے۔ رو کے کہتا ہے میرا اس کا کیا قصور تھا، یہ معصوم تھا۔ آپ نے سنا ہے مدینے میں دروازہ گرایا گیا تھا، صاحب کے پاس آج بھی جلا ہوا دروازہ رکھا ہے۔ رو رو کے کہتے ہیں میرا اللہ میری ماں مستور تھی، میری ماں کا کیا قصور، کتنا دکھی ہے۔ جناب فضا سے روایت ہے، جناب فضا سے کسی نے پوچھا نا، جناب فضا آپ بتائیے آپ شہزادی کے واقعے کی عینی شاہد گواہ ہیں، آپ بتائیے۔ ایک چھوٹی سی عرضی میں کرتا جاؤں یا ممبر پہ میں بار بار عرض کرتا ہوں، بار بار عرض کرتا ہوں، ہر ممبر پہ عرض کرتا ہوں، یار کوشش کیا کرو، بانیان حضرات پڑھنے والوں کو کہا کرو ادب سے مجلس پڑھیں، کم از کم اتنا ادب ضرور کریں، محمد کی بیٹیوں کے نام لقب سے پکاریں۔ میرے آنے کا کیا فائدہ، میں ہر جگہ یہی کہتا پھر رہا ہوں، کم از کم ایک پیپر یہاں لکھ کے ان لوگوں کے لیے رکھا جائے، کم از کم اپنی ماں کو ماں کہہ کر پکارتے ہو، محمد کی بیٹی کے لیے بھی کوئی لقب ہونا چاہیے۔ غیرت کا معاملہ ہے، معاملہ عام نہیں، معاملہ عام نہیں، مخدرات عصمت، ملک ہائے کونین، یہ شہزادیاں عام شہزادیاں نہیں۔ رانا صاحب بندہ بوڑھی ماں بھی ہو نا، نام بندے کو پتا ہوتا ہے میری ماں کا کیا نام ہے، غیرت مت بیٹھے ہو سارے، لیکن پھر بھی غیرت کہتی ہے نا اماں کہیں، ماں کہیں، امی کہیں، کیوں؟ اس لیے معاملہ غیرت کا ہے۔ اور چار بندوں میں نام لینا پڑ جائے، کہتے ہو ہاں میری ماں ٹھیک ہے، بیمار تھی، میری ماں کے لیے دعا کر دینا، وہاں بھی کوشش کرتے ہو، نام نہیں لیتے۔ معاملہ بابا غیرت کا ہے، جس طرح تمہاری غیرت کا معاملہ ہے۔ سید سجاد بھی انہی باتوں کو روتا رہا تھا۔ پوچھا گیا تھا سرکار واقعہ کربلا میں سب سے زیادہ دکھ کہاں ہوا؟ سرکار کا یہ فرمانا دربار لعین میں جب لعین نے پھپھیوں کا نام لیا تھا۔ بابا کوشش کرو، میں بار بار کہتا پھرتا ہوں، مہربانی کرو یار۔ ندیم چاہتی 24 جنوری آپ کی یہ ڈیوٹی ہے سید، آپ نے یہاں لکھ کے رکھنا ہے، اتنی میری نیاز مجھے ضرور دینا، لکھ کے رکھنا کہ مہربانی کر کے کم از کم ادب سے پکارنا غازی عباس کی آقا ذاتیوں کو، اتنا تو جملہ لکھ کے رکھ دینا یار۔ ایسے پکارتے ہیں جیسے بیویاں ہماری لگتی بھی کچھ نہیں، یہ ہمارا انداز ہے۔ جناب فضا روایت کرتی ہیں، پوچھا گیا شہزادی آپ عینی شاہد گواہ ہیں، ہمیں ذرا بتائیں۔ شہزادی رو کے کہتی ہیں آپ نے میرے دکھ درد بھڑکا دی ہے،
क्या पूछते हो? मोहम्मद की बेटी बाप के जाने के बाद मुसलसल रोती है। मदीने वालों ने आके या अली की खिदमत में अर्ज किया है, अदब से पढ़ो ना जनाब। या अली, शहजादी को कहिए रोने का वक्त मुकर्रर करे। सरकार कहते हैं भला बेटियों को कहा जाता है बाप के रोने का वक्त? या अली, हमारे आराम में खलल आता है। या शहजादी रात को रोए या शहजादी दिन को रोए। आके या अली ने बताया, इस तरह आए थे मदीने वाले। शहजादी रो के कहते हैं या अली, मेरा पैगाम दे देना, मोहम्मद की बेटी अब इनमें ज्यादा देर तक जिंदा नहीं है। जमाती सानी है, मेरे सामने गरीब और गुरबा की बात आ गई। मैं शहजादी का एक जुमला कहने जिसके लिए मैं दो चार बातें करने लगा। ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेंगे ना, बस। हाँ, अजीब वसीयतें की है मोहम्मद की बेटी ने। नदीम शाह, कितनी भी गरीब से गरीब कोई ना हो, जरूर कहती है मेरे जनाजे का ऐलान जरूर करवा। अल्लाह अकबर, वाहिद है ये मजलूमा, ये महरूमा। वसीयत फरमा गई, या अली मेरे जनाजे का ऐलान ना कर। या अली मेरे जनाजे का ऐलान ना करना। फिर वसीयत कर गई मोहम्मद की बेटी, या अली मुझे रात के आखिरी पहर दफना। इतनी कोई डरी हुई थी मोहम्मद की बेटी कि अली को कह गई मेरी 40 कब्रें बनाना, कब्र का निशान मिटा। अब इससे मैं कभी कभी सोचता हूँ, फरमान पढ़ के शहजादी का जो फरमाती है ना, जो दुख दर्द मुझ पे आए ना, अगर दिनों पे आते रातों में बदल जाते हैं। कभी कभी आबिद शाह मैं सोचता हूँ करबला में भी कोई मामूली काम नहीं हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना पहाड़ रेजा रेजा हुए, ना दिन रात में बदले। ये पता नहीं कितना जुल्म हुआ था मोहम्मद की बेटी। या अली, ये मैं कुर्ते सी के जा रही हूँ, मेरा अब्बास आएगा। या अली, मेरे अब्बास को कुर्ते पहनाना और कहना हसनैन रसूल के बेटे हैं, गाजी मेरा बेटा है। बस अल्लाह अकबर। उठाया जनाजा शहजादी का। शाम की मलका रिवायत करती हैं, हमें ऐसा लगा जब अम्मा का जनाजा उठा ना, हमें ऐसा लगा कि शायद आज हमें 2 जनाजे ना उठाने पड़े। मैं वसीयत छोड़ गया बहुत सारी, वक्त की नजाकत को देखते हुए मातमदारी भी है, मुकम्मल कर रहा हूँ। पूछा गया शहजादी कौन दूसरा जनाजा? कहा हुसैन। कहा इतना माँ को रोता था, इतना माँ को रोता था, चारपाई के साथ साथ पकड़ पकड़ के अम्मा अम्मा कह के रोता था। हमें लगा शायद हुसैन का भी, क्योंकि शहजादी कह गई थी या अली मेरे हुसैन का खास ख्याल रखना, मेरी सारी औलाद का ख्याल रखना, मेरे हुसैन का खास ख्याल रखना, इसको प्यास बड़ी लगती है। अल्लाह अकबर। कब्र में लिटाई अली ने, साहबा 7 बंदे शामिल थे, बस 7। ये गरीबी है बाप बेटी की। इतने ही बंदे बाप के साथ शामिल थे, इतने ही बंदे बेटी के साथ दफनाया। एक वक्त आया, अली जैसा साबिर इमाम आवाज देके कहते हैं, सारे साहबा जो साथ थे आवाज देके कहते हैं सब चले जाओ, पीछे हट जाओ, चले जाओ। जब चले गए अली बादशाह ने अपना अमामा उतारा, शहजादी की कब्र के साथ रखा और कब्र पे अपने आप को गिरा के कहते हैं, शहजादी आपके बाबा ने फरमाया था मेरी बेटी रोए ना। शहजादी ने अपने बाबा को मेरी अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह अकबर। बस इतना पड़ गया, इतना ही काफी। समझना, रोते भी आओ, दुआ भी कर, अल्लाह करे इन मजलूमों का वारिस जल्दी आए, आके इस उम्मत से पूछे मेरे घर वालों का कसूर क्या था। आएगी मोहम्मद की बेटी, महशर का दिन होगा,
حالت بڑی عجیب ہوگی. سن بیٹھے ہو جو میں نے پڑھے وہ کیونکہ نئی باتیں تو مسائل میں ہوتی نہیں, وہی ہوتی ہیں جو سن بیٹھے ہو. آپ کے سامنے کہانی کو دہرانا مقصود ہوتا ہے. آئے گی محمد کی بیٹی, کیفیت بڑی عجیب ہوگی. آواز آئے گی حضور ابصارکم, پوری کائنات اپنی آنکھیں پیوند زمین کر لے, محمد کی بیٹی محشر میں آ گئی. پھر ایک آواز آئے گی میرا حبیب آپ بھی آنکھیں بند کر لیں, اپنی آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھ لیں. میرا اللہ میری تو بیٹی ہے نا, ہو سکتا ہے میرا حبیب آپ برداشت نہ کر سکیں جس رنگ میں آ رہی ہے نا سیدہ, شاید آپ برداشت نہ کر سکیں. تو کیفیت سنو, اجازت کیفیت شہزادی کی یہ ہوگی. اللہ اکبر. ایک ہاتھ میں امامہ علی ہوگا, کندھے پہ حسن کا پیرہن ہوگا, ایک ہاتھ میں علی اصغر کا کرتا ہوگا, کرتے کے ساتھ حسین کا جگہ جگہ سے زخمی کرتا ہوگا. کیفیت 72 شہداء پیچھے ہوگے, غازی عباس بغیر سر کے ساتھ ساتھ ہوگا. آگے کہے گی اللہ اپنی عدالت کا فیصلہ کر, میرا سارا گھر اجڑ گیا, میرے گھر کا قصور کیا تھا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.